نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے بدعت حسنہ کی حقیقت. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ عام فہم زبان یہ سمجھ لیں کہ جو شریعت ہے، جو دین ہے، اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے، اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتا ہے، تو جو اضافہ شدہ چیزیں ہیں دین کے نام پر ان کو بدعت کہا جاتا ہے. اور بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بدعت سے تہذیب اور بدعت سے لوگوں کو بچانا اور بدعت و خرافات سے اجتناب کرنا یہ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ مسنونہ، خطبہ حاجہ، عربی میں جو خطبہ شروع میں پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ بات ہر جمعہ کو کہی جاتی ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. یہ جملہ ہر جمعہ کو کہا جاتا ہے. شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین باتیں وہ ہیں جو دین میں بعد میں ایجاد کر لی گئی. یعنی شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو خطبہ حاجہ میں بار بار یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت تبھی تو پڑھے جاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے نا. اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے کہ بار بار وارننگ کی جاتی ہے ہر جمعہ کو. تو عربی میں پڑھتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس موضوع کی وضاحت کریں تاکہ جمعہ کے خطبے میں جو وارن کیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو، لوگ ان بدعت و خرافات سے بچیں. ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بدعات ایک ایسا گناہ ہے، ایسا پاپ ہے کہ لوگ اسے پاپ سمجھ کے انجام نہیں دیتے، لوگ اسے گناہ سمجھ کے انجام نہیں دیتے، اس کو جائز سمجھتے، اس لیے اور خطرناک ہو جاتا ہے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور امید ہے سدھرنے کی، کیونکہ گناہ کا کام کرنے والا جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، سدھرنے کی امید ہے، توبہ کرنے کی امید ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں بدعات و خرافات ایجاد کرنے والے، اس کو یہ غلط سمجھتے ہی نہیں. مسئلہ یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو یہ احادیث ہے جس میں بدعت کی مذمت ہے، بدعت سے وارن کیا گیا ہے، تو کیا کہتی ہے؟ تو بدعت کی دو قسمیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ہے بدعت سیئہ، بری بدعت، تو اس سے بچنا چاہیے، اور ایک ہے بدعت حسنہ
اچھی بدعت، تو اس سے وہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی وہ تو دین میں ایڈ کرنا چاہیے، اس سے قرآن حدیث سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بدعت کی 2 تقسیم کر دی. حالانکہ جمعہ کے خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اتنی واضح صراحت ہونے کے باوجود بھی ہمارے کچھ بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ. بدعت سیئہ سے بچنا ہے اور بدعت حسنہ سے نہیں بچنا ہے، اس کو تو اپنانا ہے. تو آج کے خطبے میں آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 اصولی باتیں رکھوں جو اللہ اس کے رسول نے بدعت سے بچانے کے لیے کہی ہے. اگر صرف ان 4 باتوں کو ہم اور آپ سمجھ لیں، کوئی بھی مسلمان صرف ان 4 باتوں پر غور کر لے، تو کبھی بھی بدعت کے قریب نہیں جائے گا، نہ بدعت سیئہ کے نام پہ، نہ بدعت حسنہ کے نام پہ. اب وہ 4 باتیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بدعت میں ہوتا کیا ہے، آدمی دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے سب سے پہلی اصولی بات یہ کہی ہے بدعت کے خلاف کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. دین بنانا اللہ کا کام ہے. دین یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، دھرتی پہ نہیں بنتا. اتبعوا ما انزل الیکم، کہ اتباع کرو اس دین کی، اس شریعت کی جو آسمان سے نازل کی گئی ہے، منزل من اللہ ہے، نہ کہ دھرتی پر بنائی گئی ہے. تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ دین دھرتی پر بنتا ہی نہیں، وہ تو آسمان پہ بنتا ہے اور آسمان سے نازل ہوتا ہے. چاہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے، چاہے اللہ کے نبی کے ذریعہ حدیث کی شکل میں آئے بات، لیکن دونوں باتیں اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. تو جو کام اللہ کا ہے وہ بندہ کیوں کرے گا؟ اچھا سمجھ گئے کیوں کرے گا، تمہارا کام نہیں کیوں کرے گا؟ اب دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے. اس حوالے سے قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. پرانی شریعتوں میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنانا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو دین بنا رہے ہیں، تو کیا ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس ہمارا کوئی شریک ہے، ہمارا کوئی پارٹنر ہے جو دین بنا کے دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو نہیں بنایا. پھر میرا پارٹنر کون آ گیا جو دین بنا کے تم کو دے رہا ہے؟ کس نے دین بنایا؟ یعنی انسان کا کام تو ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے انسان کا کام تو ہے ہی نہیں، میں نے تو بنایا نہیں، پھر کون بنا رہا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کو کوئی اللہ کا پارٹنر مل گیا جو بنا کے دے رہا ہے؟ شرعوا لہم من الدین، وہ دین ایسا دین بنا رہے ہیں لم یأذن بہ اللہ، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اصول دیا کہ دین صرف اللہ بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دین نہیں بنا سکتا. یہ قرآن کا اصول ہے، اور یہی بات حدیث میں بھی ہے. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین، کوئی آدمی کتنا بڑا نیک ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دین نہیں بنا سکتا. دیکھیں صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، تقریباً 30 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، جس کو ہم حدیث معراج کہتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، بہت لمبا واقعہ ہے. پھر جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی. نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. دھرتی پہ اترنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے مل کے آ رہے ہیں، کیا ملا اپنی امت کے لیے، کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے تو بہت زیادہ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، بل کہ تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے. 50 وقت کی نماز پڑھنا بہت زیادہ ہے، آپ کی امت کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو کم کراؤ، یہ کم ہونا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ کچھ غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے نا، بہت مناسب مشورہ ہے کہ بھائی زیادہ ہے، کم ہونا چاہیے. لیکن اب یہ کم کرے گا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، واپس جاؤ اللہ تعالیٰ سے کم کرا کے.
یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم دونوں بیٹھ کے کم کر لیتے ہیں. ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم ہے, بزرگ ہے, وہ اپنی طرف سے اچھا سمجھ کے دین میں کوئی کریکشن کر سکتا, دین میں کچھ ایڈ کر سکتا, اچھا سمجھ کے کر رہا, برا تھوڑی کر رہا. تو یہ 50 وقت کی جو نماز تھی اس میں جو کم کرنے کا مسئلہ تھا, کوئی بری بات تھی؟ بات تو اچھی تھی, بات معقول تھی. اور سامنے کون, عام آدمی نہیں, عام عالم نہیں, عام بزرگ نہیں, 2 نبی, بہت بڑے بڑے نبی, امام الانبیاء علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ ہاں کم ہونا چاہیے. لیکن 2 نبی ایک بات کے اچھے ہونے پر متفق ہونے کے باوجود بھی خود سے اسے نہیں بنا سکتے. کہاں جانا پڑ رہا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. کا فرض الی ربی کا, جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس, کم کراؤ. گئے, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 10 نماز کم کر دیتے ہیں, 40 لے لو. اب واپس آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام ملے, یعنی ابھی بھی زیادہ, پھر سے جاؤ. اور ایسے کئی چکر ہوئے اور کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز ہوئی. اور جب 5 وقت کی نماز ہوئی, اب اس بار جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنا ہوا, کہا 5 وقت کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے, ایک بار اور چلے جاؤ, ایک بار اور چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا. کوشش یہ ہوگی کہ ہماری امت اس پہ عمل کر لے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا اس بار مشورہ غلط ہے, ابھی تک آپ صحیح بول رہے تھے, اب آپ غلط بول رہے ہو. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی آبجیکشن نہیں کیا. مشورہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اب بھی زیادہ ہے, اب بھی تھوڑا کنسیشن کرا لو, کم کرا لو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اب تو آپ غلط بول رہے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے زیادہ ہے, لیکن کوشش ہوگی کہ عمل ہو جائے. اس بار نہیں گیا اللہ کے نبی. نتیجہ کیا ہوا, اور 5 وقت کی نماز آج بھی 5 ہی ہے, اس میں کچھ کم ہوا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ارے بھائی ایک تجربہ یہ ہے کہ جب جب آپ جا رہے ہیں اللہ کم کر دے رہا ہے, تو اس بار کیا ضرورت ہے جانے کی, چلو خود ہی کم کر دیتے. تجربہ بتاتا ہے کہ جب جب آپ گئے اللہ تعالیٰ کم کرتا گیا, 10 کم کیا, 10 بچی تو 5 کر دیا. ابھی کیا کرتے ہیں, 2 رکعت یا 2.5 نماز کر لیتے ہیں, جانے کی ضرورت ہی نہیں, خود سے کر لیتے ہیں. کیا خود سے نہیں کیا, کیونکہ دین کو ہی نہیں بنا سکتا, نبی بھی دین نہیں بنا سکتا. نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں, خبر دینے والا. رسول معنی میسنجر, پیغام پہنچانے والا, پیغام بنانے والا نہیں. پیغام اللہ کا ہوتا ہے, دین اللہ کی طرف سے بنتا ہے. اس دین کو نبی اور رسول صرف پہنچاتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, وہ کریٹ نہیں کرتے, بناتے نہیں. نبی رسول وہ صرف اللہ کا دین پہنچاتے ہیں, وہ تبلیغ کرتے ہیں, مبلغ ہوتے ہیں, رسول ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, دین بنانے والے نہیں ہوتے. دین بنانے والا صرف اللہ. تو قرآن کی آیت اور حدیث معراج سے کیا پتہ چلا کہ دین بنانا کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. تو بھائی جب اتنی سی بات سمجھ جائیں کہ دین بنانا اللہ کا کام ہے, تو دوسرا کیوں دین بنائے گا بھائی؟ جو کام آپ کا نہیں آپ کیوں کرو گے؟ آپ کتنے نیک ہو, کتنے مہان ہو, کتنے بڑے علامہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن جو کام آپ کا نہیں ہے کیوں کرو گے؟ ارے اچھا سمجھ کے بھی کیوں کرو گے وہ کام آپ کا؟ آپ کو رائٹ ہی نہیں کرنے کا, بھائی آپ کیوں کرو گے؟ اس کو میں دنیاوی مثال سے بتاؤں آپ کو. جیسے کورٹ میں فیصلہ دینے کا حق جج کو ہوتا ہے. کہ کوئی کیس چل رہا ہے, کوئی مسئلہ رہا ہے, تو جج کو رائٹ ہے فیصلہ دینے کا. اب ایک عام آدمی ایرا گیرا کھڑا ہو, یا بہت نیک آدمی, بہت بزرگ آدمی, بہت مہان آدمی, وہ کہے کہ نہیں فیصلہ میں دیتا ہوں. کوئی کہے بھائی آپ جج تھوڑی ہو, کہا میں جج نہیں ہوں لیکن غلط فیصلہ نہیں دوں گا, اچھا فیصلہ کروں گا. تو کیا اسے فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ نہیں. ارے وہ غلط کرے اچھا کرے, تمہارا کام ہی نہیں, کہا بیچ میں آ رہے, یہ تمہارا فیصلہ, تم جج نہیں ہو, اس لیے اچھا فیصلہ, صحیح فیصلہ بھی کرنے کا رائٹ تمہارے پاس نہیں, اس کا ادھیکار نہیں تمہارے پاس, کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ کا حق ہے دین بنانا, اور یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو جب دین بنانا صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کا کام ہے, تو دوسرا آدمی اس کام کو کر ہی نہیں سکتا, اس کے لیے الاؤ ہی نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں, اجازت ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتا, اس کا کام ہی نہیں, تو کیوں کرے گا؟ صرف اتنی سی بات ذہن میں آ جائے نا, تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں, تو بات ان سے ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. کہ کتنا بھی اچھا سمجھ کے کر رہے ہو لیکن تمہارا کام نہیں, کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو دین بنانا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام. آگے بڑھتے, یہ ایک اصول ہے. دوسرا اصول, یعنی بدعت کے خلاف قرآن و حدیث میں جو دوسری اصولی بات کہے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دین بنا چکا ہے, جتنا بنانا تھا بنا چکا.
कंप्लीट है, फुल स्टॉप लग चुका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीन कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। और जितना भी बनना था बना दिया अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में क्या कहा, हल बल्लगतु, क्या मैंने सारी बातें पहुंचा नहीं दी? साहबे किराम ने कहा, तो नबी ने कहा अल्लाह तू गवाह रहना। तो अल्लाह दीन बना चुका है कंप्लीट, जितना बनाना था बना चुका, हो चुका काम। अरे भाई जो काम हो चुका है तुम्हारे लिए बचा क्या कि तुम भी बनाओगे? जितना बनाना था अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह ने उसमें कोई कमी कोताही नहीं की, किसी और के लिए कोई काम छोड़ा नहीं, ये आधा कर लेते आधा तुम्हारे लिए छोड़ देते तुम बना लो, नहीं, खुद अल्लाह ताला ने पूरा बना दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल है। तो भाई जब दीन मुकम्मल है तो अब आपके लिए बचा क्या है भाई? हा? आपके लिए तो बचा नहीं। अभी कोर्ट में फैसला हो चुका है, तो आप कौन सा फैसला सुना रहे हो? हो चुका ना जो होना था, आप जज हो नहीं, तो आप क्या बीच में फैसला सुना हो रहा? तो अल्लाह ताला को जो करना था कर चुका, दीन कंप्लीट हो चुका, मुकम्मल बन चुका, उसमें कुछ और ऐड करने की गुंजाइश नहीं, बन के लॉक कर दिया गया। अब उसे कोई अनलॉक नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी कोई ऐड नहीं कर सकता। कितना बड़ा महान है। ये दूसरी उसूली बात है, कुरान में भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी उसूली बात जो कुरान और हदीस में बताई गई है कि अल्लाह, एक तो अल्लाह ताला का ये काम है दीन बनाना, अल्लाह ये काम कर चुका। दूसरा, अल्लाह ने किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। एक तो हक अल्लाह ताला का है, काम सिर्फ अल्लाह का, तो दूसरा क्यों करेगा? और दूसरा, अल्लाह अपना काम कर चुका, जब काम कर चुका तो तुम्हारे लिए बचा क्या है? और तीसरा उसूल क्या है? अल्लाह ने किसी और को ये काम करने से मना करके रखा। एक तो अल्लाह का ये काम है, दूसरा अल्लाह कर चुका, तीसरा अल्लाह ने रोक के रखा है कि कोई दूसरा आदमी ये काम में हाथ ना उठाए, यानी सराहत के साथ मना कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से एक कदम भी आगे ना बढ़ो। रोक दिया गया ना। अल्लाह उसके रसूल ने जितना बताया बस, हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, अल्लाह ने रोक दिया। और हदीस में सुनन नबी दाऊद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई नई चीजें लाने से बचो। दीन में नई चीज ऐड मत करना, कोई नई चीज मत लाना। ये नहीं कहा कि अच्छी चीज ले आना, बुरी चीज मत लाना, ना, कुछ भी नहीं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कहा, अल्लाह उसके रसूल आगे नहीं बढ़ना। नबी ने भी कहा कि दीन में नई चीज नहीं लाना। तो तीसरा उसूल मना भी कर दिया गया ना। एक तो ये काम सिर्फ अल्लाह का है, दूसरा क्यों करेगा? दूसरा अल्लाह कर चुका है, किसी के लिए बचा क्या है? तीसरा अल्लाह ने मना भी कर दिया, मना भी करके रखा तो नहीं करना, इसके बावजूद भी आगे बढ़ के कहता है कि मैं अच्छा समझ के दीन मनाता हूं, तो कितना बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, ये सिर्फ तीन बात नहीं है, ये तीन उसूल नहीं है। कुरान और हदीस में एक चौथा उसूल भी है, बिदअत के खिलाफ, बिदअत से बचाने के लिए एक चौथी उसूली बात कुरान और हदीस में की है। वो क्या? वो ये कि अगर कोई शख्स जहालत में आके ये नादानी कर बैठे, दीन के नाम पे कोई चीज बना के पेश कर दे, तो उस बनाई हुई चीज की हैसियत क्या है और भी अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया। अगर कोई इतनी सराहतों के बावजूद भी, यानी ये क्लियर करने के बावजूद कि सिर्फ अल्लाह का काम है, ये क्लियर करने के बावजूद अल्लाह ये काम कर चुका है, ये क्लियर करने के बावजूद किसी और को ये काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस काम की हैसियत क्या है? वो काम रिजेक्टेड है, वो काम बातिल है, वो उस काम की कोई हैसियत नहीं है। ये बात भी कुरान हदीस में, ये उसूल भी कुरान हदीस में जिक्र कर दिया गया। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम, क्या ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल ना करो, बर्बाद ना करो। अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। अगर इन दोनों के खिलाफ कुछ करते हो तो समझो बातिल है। वला तुबतिलू अअमालकुम, इन दोनों के, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जाके अपने अमाल को बातिल ना करो, बर्बाद ना करो।
مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی جا کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ باطل ہے. قرآن میں اور حدیث میں بھی. صحیح مسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، اور صحیح بخاری میں کہ من احدث فی دیننا، جس نے فی امرنا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، اور بعض روایتوں میں فی دیننا، امام شرح السنہ وغیرہ کی روایت میں فی دیننا، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کیا. من احدث فی دیننا ما لیس منہ، جو پہلے سے اس میں نہ تھی. جو اس دین میں کوئی نئی چیز لاتا ہے جو ما لیس منہ، جو پہلے سے نہ تھی. یہ بڑا اہم جملہ تھا اللہ کے نبی میں تھوڑی دیر میں وضاحت کرتا ہے اس کو پھر سے، کہ دین میں ایسی چیز لاتا ہے جو پہلے سے نہ تھی. فَهُوَ رَدٌّ، تو رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو قرآن نے بھی کہا باطل ہے، نبی نے کہا کہ مردود ہے. تو اللہ اس کے رسول کے خلاف دین میں اگر کوئی نئی بات لائی جاتی ہے تو وہ باطل ہے، مردود ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا، رسول نے بھی کہہ دیا. یہ چوتھا اصول ہے. تو خلاصہ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں بدعت کی تردید میں 4 اصول کون تھے. پہلا اصول یہ ہے یہ کام صرف اللہ کا ہے تو دوسرا نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اپنا یہ کام کر چکا ہے تو کسی اور کے لیے کیا بچا. تیسرا اللہ نے دوسروں کو کام کرنے سے منع کیا تو کیوں آگے آ رہے ہوئے. اور چوتھا اگر کوئی آگے آ کے کچھ کرتا بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، باطل، برباد، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے بھائی جو نوٹ چھاپنے، جیسے مطلب حکومت کی طرف سے جو نوٹ چھاپی جاتی ہے، وہ نوٹ چھاپنے کا کام کس کا ہے؟ یہ حکومت کا وہ شعبہ، اس کا کام ہے. اب دوسرا آدمی نوٹ چھاپنے بیٹھ جائے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ بولے کہ میں نقلی نہیں، بالکل اصلی چھاپتا ہوں. کچھ بھی چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہو. اور اس کے آگے بڑھیں آپ، ایک تو ایک خاص شعبے کا، حکومت کے خاص شعبے کا کام ہے نوٹ چھاپنا، اور دوسرا جو بھی چھاپنا رہتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، کسر نہیں چھوڑتے. تیسرا دوسروں کے لیے منع ہے. اور چوتھا اگر کوئی چھاپ دے پھر بھی تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ پکڑ میں آگے نوٹ تو کوئی حیثیت نہیں. تو ایسے بدعت کا مسئلہ ہے. یہ کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کر چکا ہے، دوسروں کو کرنے سے منع کیا، پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ریجیکٹڈ ہے، جعلی ہے، نقلی، کوئی حیثیت نہیں اس کی. یہ بدعت کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے؟ اب آئیے بات کرتے ہیں. یہ تو 4 اصولی باتیں، بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے جو لوگ حسنہ کے نام پر، اچھی چیز کے نام پر بدعتوں کی ایجاد کرتے ہیں، ان کے کچھ شبہات، کچھ اشکالات ہیں. آئیے میں وہ واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم برا سمجھ کے دین میں کوئی نئی بات نہیں لاتے، اچھا سمجھ کے لاتے. تو یہ 4 اصول تو میں دے چکا ہوں، اس سے اس بات کی تردید ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھا سمجھ کے دین میں لا رہے ہیں، بھائی دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تم کو کیسے پتا چلا؟ بھائی دین میں کیا اچھا ہے، اچھا ہونے کا فیصلہ آپ کر سکتے ہو کہ اللہ کرے گا؟ بھائی دین یعنی اللہ تعالیٰ کو منظور کرنا نا. دین کیا ہے؟ اللہ کو کون سی بات اچھی لگتی ہے یہ اصل طے ہونا چاہیے نا. ایک انسان کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، تجھے اچھا لگنے سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ کو بھی اچھا لگنا چاہیے نا. یہ تجھے اچھا لگتا ہے نا، اللہ کو اچھا لگتا ہے، کون کس نے بتا دیا تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آپ جانتے ہیں، مطلب اس امت کے سب سے مقدس گروہ صحابہ ہیں، سب سے نیک صحابہ ہیں، سب سے زیادہ جانکار صحابہ ہیں. لیکن صحابہ میں بھی بعض موقع پہ آپ دیکھیں گے، خاص طور سے جو نئے مسلمان ہوتے تھے، کچھ دن ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ 1-2 دن میں تو سارا دین نہیں سیکھ جاتے، سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو جو نئے مسلمان ہوتے تو کبھی کبھی ایسی باتیں کہی جاتے تھے اچھا سمجھ کے کہ ان باتوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. میں ایک مثال دوں، جس سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ مشرکین جو ہے ایک درخت کے پاس طواف کر رہے ہیں. ایک درخت ہے اس کا طواف کرے، کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ، ذات و انوات نام کا. تو آپ کے ساتھیوں میں سے بعض نے کیا کہا، جو نبی کے ساتھ تھے، اچھے لوگ تھے نا، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے ایک درخت ہے
یہ لوگ اس میں اپنے حساب سے جو کرنا کرتے ہیں. اجل لنا ذات اللہ، ہمارے لیے بھی ایسے ایک درخت بنا دے، ہم بھی ایسا کریں. اب یہ جو صحابی نے کہا نا کہ یہ لوگ جو درخت بنا کے رکھے ہمارے لیے بھی ایسا بنا دیں، یہ کیا برا سمجھ کے بولا تھا کہ اچھا سمجھ کے بولا تھا؟ وہ دین کے نام پہ کچھ کر رہے تھے. صحابی نے کہا کہ ہمارے دین میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی آپ کر دیں. مشورہ دیا کہ ایک اور چیز کا اضافہ کر دے. اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے. کہا ارے تم نے تو وہی بات کہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین تھے بچڑے کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھیوں نے کہا ہمارے لیے بچڑا بناؤ، ہم بھی پوجا کریں گے. اس طرح کی بات تم لوگ کہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا کہ غلط ہے. تو بھائی جنہوں نے کہا تھا انہوں نے تو اچھا سمجھ کے کہا تھا نا، لیکن نبی کو وہ چیز اچھی نہیں لگی، اللہ کے لیے نظر میں وہ چیز اچھی نہیں. تو آج بھی جو لوگ اچھا سمجھ کے دین میں کچھ چیزیں لا رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ دین کے مطلب تم کو کس نے بتایا کہ وہ اللہ کو بھی اچھا لگے گا، نبی کو بھی اچھا لگے گا؟ یہ تو تمہارے عقل کا فیصلہ نا اچھا ہے، اس میں اللہ کی مہر، نبی کی مہر کا ہے کہ وہ چیز اچھا ہے. تو دین میں وہ اچھا ہے جو اللہ اس کے رسول کو اچھا لگے، وہ اچھا نہیں جو ہم کو اور آپ کو اچھا لگے. تو اس لیے بدعت حسنہ کی جڑی کٹ جاتی ہے کہ لفظ حسنہ طے کون کرے گا؟ انسان نہیں طے کر سکتا یہ حسنہ ہے، یہ اللہ ہی طے کر سکتا ہے کہ اچھی چیز. اور آگے بڑھتے ہیں. ان کے کچھ اور شکوک و شبہات ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک مثال، عجیب و غریب مثال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دین میں نئی چیزیں نہیں لا سکتے تو پھر یہ پنکھا کہاں سے آ گیا، یہ لائٹ کہاں سے آ گئی، پلین، ہوائی جہاز، موٹر، سب کو ختم کر دو. ارے بھائی بات ہو رہی ہے دنیاوی معاملات کی، نہیں دینی معاملات کی. دین کے بارے میں جو اصل دین ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو عبادت کا طریقہ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. باقی دنیاوی مال و متاع ہے وہ تو سب تمہارے لیے ہے. تو دنیاوی مال و متاع میں کوئی نئی چیز بنانا، ایجاد کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ دین کے بارے میں منع ہے. دین کے بارے میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں منع ہے، اتنا ہی کرنا جتنا اللہ اس کے رسول نے کہا ہے. اور دنیاوی معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں، جو چاہو کرو بھائی، صرف اتنا نہیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اور یہ اصول اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اصول دیا ہے. مسلم احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا کان شیئا من امر دنیاکم، کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، فشانکم، جیسا چاہو کرو، یعنی آزاد کرو جب تک کہ ممانعت نہ آ جائے، یعنی خاص کسی چیز کو مینشن کر کے روک نہ دیا جائے، سب کرو. جیسے کھانے پینے کی چیزیں سب کھاؤ، سوائے ان چیزوں کے جن کی لسٹ بنا کے دے دی گئی ہے. سور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس لسٹ میں جو چیز نہیں ہے پوری دنیا سے اٹھا کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور دنیاوی کاموں میں ایک لسٹ بتا دی گئی، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ کے سب کرو. تو دنیاوی معاملے میں اللہ کے نبی نے اصول کیا دیا کہ بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہیں. حرام صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول نے مینشن کر کے حرام کر دیا، باقی ٹوٹل حلال ہے. اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشانکم، نبی فرماتے ہیں جب دنیا کا معاملہ ہو تو آزاد ہو، کرو جو کرنا ہے. وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، لیکن جب تمہارے دین کا معاملہ ہو فَإِلَيَّا، تو میری مہر ہونا ضروری ہے، اس پر میری تعلیم ہونا ضروری ہے. تو یہ جو ہم فرق کر رہے ہیں نا عبادت کا اور یہ سب دنیاوی معاملات کا، یہ فرق ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، نبی نے فرق کیا. تو کہاں بدعت کا مسئلہ ہو، کہاں دنیاوی ایجادات، دونوں نے کیا جوڑا ہے؟ کوئی جوڑی نہیں ہے. خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہے، دونوں کو فرق کر دیا ہے، دین کے بارے میں باندھ دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے آگے نہیں آ سکتے، اور دنیاوی معاملے میں آزاد کر دیا کہ جو چاہو کرو، بس وہ نہیں کرنا ہے جو بتا دیا گیا. اور دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اتنا کرنا ہے جتنا آپ کو بتا دیا گیا. تو یہ بیکار کا شبہ ہے. ایک اور اعتراض یہ لوگ پیش کرتے، کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین میں کوئی چیز نئی نہیں لا سکتے، تو یہ لوگ صرف دین کے نام پہ کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یہ تو دین میں کہتے ہیں، تو قرآن میں زبر زیر پڑھنے کا بعد میں آ گیا ہے کیا؟ یہ تو دین کا مسئلہ ہے. بھائی قرآن و حدیث میں قرآن میں زبر زیر کوئی نیا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے. بھائی زبر کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو اونچی کر کے پڑھنا، زیر آواز کو نیچے کر کے پڑھنا، پیش آواز کو گول کر کے پڑھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا الحمد، تو ہاں پہ کیا پڑھا؟ اللہ کے نبی نے زبر پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ دال پہ کیا پڑھا؟ الحمد للہ، للہ لام پہ کیا پڑھا؟
بھائی زبر زیر کے بغیر آپ کوئی لفظ ادا ہی نہیں کر سکتے. زبر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز اونچی کر کے پڑھنا, اور آواز زیر کا مطلب آواز نیچے کر کے پڑھنا. تو اس کے بغیر تو کوئی لفظ ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن حدیث میں زبر زیر نیا کہاں ہے بھائی؟ یہ نیا نہیں ہے, یہ تو جب سے قرآن ہے جب سے ہے یہ. کیونکہ قرآن ہم تک آیا ہے تلاوت ہو کے آیا ہے. اللہ کے نبی کو جو قرآن دیا گیا وہ تلاوت کر کے دیا گیا. جبرائیل السلام تلاوت کر کے دیتے, اور جب تلاوت کریں گے تو زبر ساتھ میں. ایسا اللہ کے نبی کے سینے میں سے بلوٹوتھ کی طرح سینڈ نہیں کر دیا گیا قرآن. جبرائیل السلام نے پڑھ پڑھ کے بتایا ایک ایک لفظ. رمضان میں دورہ کراتے پورا قرآن پڑھ کے بتاتے تھے جبرائیل السلام, اور پھر اللہ کے نبی صحابہ کو پڑھ کے بتاتے تھے, پڑھ کے. تو جب پڑھ کے بتائیں گے تو زبر زیر بھی اس میں. فرق صرف یہ ہے کہ بھائی پہلے لکھا نہیں گیا تھا زبر زیر, زبر زیر بعد میں لکھا گیا ہے. قرآن میں لکھا بعد میں گیا ہے, لیکن اس کا وجود بعد میں نہیں ہوا ہے. ایک چیز پہلے سے موجود ہے. بات کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد نہیں کرنا, جو چیز پہلے سے ایجاد ہو چکی ہے, یعنی پہلے سے موجود ہے جو چیز, اور بعد میں کہیں اسے لکھا جا رہا. تو لکھنے کا مطلب نہیں کہ وہ آج ہے, لکھنے کا مطلب نہیں کہ آج اس کا وجود ہوا ہے, پہلے سے وہ. جیسے حروف, قرآن کے حروف زبر سے جانے دو. حروف کس نے لکھا؟ صحابہ کرام نے لکھا. تو کیا صحابہ کرام سے پہلے قرآن نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جو قرآن دیا وہ لکھ کے تو نہیں دیا. جبرائیل اسلام نے جو نبی کو قرآن دیا لکھ کے تو نہیں دیا. اللہ نے جبرائیل کو جو قرآن دیا لکھ کے تو نہیں دیا. اللہ نے قرآن دیا جبرائیل کو لکھ کے نہیں, حروف نہیں لکھا. جبرائیل اسلام نے قرآن دیا نبی کو, حروف لکھ کے نہیں دیا. اللہ کے نبی نے قرآن دیا صحابہ کرام کو, حروف لکھ کے نہیں دیا. صحابہ کرام حروف لکھ رہے ہیں, تو کیا صحابہ کرام قرآن بنا رہے ہیں؟ زبر زیر نہیں, حروف کی بات کرو. حروف کس نے لکھے؟ صحابہ کرام نے. تو کیا صحابہ کرام قرآن بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے نبی کے پاس قرآن نہیں تھا, جبرائیل السلام کے پاس قرآن نہیں تھا, اللہ کے پاس قرآن نہیں تھا. نہیں, قرآن تھا پہلے, وہ لکھا گیا ہے بعد میں, صحابہ نے لکھا ہے. تو جس طرح سے حروف صحابہ لکھیں تو صحابہ اس کے ایجاد کرنے والے نہیں ہو جائیں گے. تو ایسے زبر زیر بھی کوئی بات کا آدمی لکھے تو بات کا آدمی ایجاد کرنے والا نہیں ہو جائے گا. اور پہلے سے سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے سے میں آپ کے سامنے دیکھیے ایک تقریر کر رہا ہوں, خطبہ دے رہا ہوں, یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. آج سے 100 سال کے بعد یہ ریکارڈنگ سن کے کوئی لکھ دے تو کیا کہیں گے کہ یہ خطبہ 100 سال کے بعد ہوا کہ آج ہوا ہے؟ آج یہ باتیں میں آج کہہ رہا ہوں, لیکن اسے 100 سال بعد کوئی لکھے گا تو لکھنے کی وجہ سے یہ نئی بات نہیں ہو جائے گی, آج کی بات لکھا گیا بعد میں. تو لکھنے سے کوئی چیز نہیں کہاں ہو جاتی بھائی. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر لکھنے سے ٹھیک ہے کوئی چیز نہیں ہو جاتی, لیکن لکھنے کی اجازت کا, لکھنے کی اجازت ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے منع کیا, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. کہا لکھ لو, اس منہ سے جو بھی نکلتا وہ حق ہوتا ہے, یعنی اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ لکھ سکتے ہو. تو حروف بھی اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے, زبر زیر بھی منہ سے نکلا ہے, اور جو بھی نبی کے منہ سے نکلا اللہ کے نبی نے کہا لکھ لو, لکھنے کی اجازت ہے. تو چیز پہلے کی ہے, لکھنے کی اجازت بھی ہے, تو بدعت کیسے ہو جائے گا بھائی؟ بدعت تو ہے کہ اپنی منمانی کوئی کام کرے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک شبہہ تھا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, اس میں حدیث کے الفاظ ہے کہ من سن سنتا حسنتا, کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو بعد میں جتنے لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے تو عمل کرنے والوں کو اپنا تو ثواب ملے گا, ساتھ میں اس کو بھی ملے گا جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا. من سن, جس نے طریقہ جاری کیا, سن نہ مطلب جاری کیا طریقہ, جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تو بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا. تو کہیں گے دیکھیے اس حدیث میں تو اچھے برے کا لفظ بھی ہے, اچھا طریقہ جاری کیا, برا طریقہ جاری کیا, اور اچھا طریقہ جاری کرنے پر ثواب ہے. بھائی اس حدیث میں جو ہے نا اچھا طریقہ جاری کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا طریقہ بنا کے جاری کرنا. اچھا طریقہ وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا, عمل کر کے آپ جاری کر دو, یہ نہیں کہ بنا کے جاری کر دو. حدیث میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی بات نہیں ہے, اچھا طریقہ جاری کرنے کی بات ہے. تو اچھا طریقہ اللہ کے نبی کا ہوگا, اللہ کا ہوگا, ایسا نہیں کہ آپ بنا کے اس کو جاری کر دو. اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے, ان کو تعاون کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا تصدقوا تصدقوا, صدقہ کرو صدقہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں اور جذبات میں بول رہے تھے, تو بعض صحابہ کرام گھبرا گئے
تو وہ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے, آپ کریں صدقہ کرو صدقہ کرو. تو اتنے میں, نہیں سب خاموش بیٹھے ہوئے, تو اتنے میں ایک صحابی ہمت کر کے اٹھے اور گھر پہ گئے اور ایک گٹھا لا کے صدقے کی رکھ دیا. تو جب وہ اٹھ کے گئے تو صحابہ کرام کو بھی ہوش آیا کہ ہاں ہمیں بھی لا کے صدقہ دینا. تو ان کے پیچھے اور بھی صحابہ کرام گئے اور سب لا کے جمع کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس موقع پہ کہا کہ من سن سنتا حسنتا, جس نے اچھا طریقہ جاری کیا. تو چونکہ وہ پہلے صحابی جو اٹھ کے گئے تھے نا, ان کے لیے کہا کہ تم سب سے پہلے لائے ہو, تمہاری دیکھی دیکھا سب لائے, تو تم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا, تم کو تو ثواب ملے گا, باقی جو لوگ لے گا ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. تو انہوں نے کوئی طریقہ ایجاد کیا تھا, اللہ کے نبی کا فرمان موجود تھا, اسی پر عمل کیا. تو اس حدیث کا مطلب کیا کہ نبی کا جو فرمان ہے, نبی کا جو حکم ہے, اللہ کا جو حکم ہے, اس کو آپ جاری کر دو, نہیں کہ کچھ بنا کے آپ جاری کر دو. جیسے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ہے, نبی سے ثابت ہے, بہت ساری مسجدوں میں نہیں پڑھتے. اب ایک آدمی کوئی گیا اس مسجد میں جاری کروا دیا 2 رکعت سنت بھی, تو کہیں گے سنت حسنہ, اس نے اچھی سنت جاری کیا. تو اس نے بنا کے جاری نہیں کیا, وہ آلریڈی بنی ہوئی بات ہے, بس اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا, اس کو جاری کروا دیا. یہیں سے آپ وہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کہ انہوں نے صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ تراویح کی نماز جماعت سے کروا دی اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے. تو اس کو بھی لوگ دلیل لیتے کہ دیکھو اچھی بدعت ایجاد کر سکتے ہیں. بھائی وہ تراویح کی نماز جماعت سے وہ عمر فاروق نے بنائی نہیں تھی, وہ آلریڈی اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی تھی, بس وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا, اس کو جاری کیا. یعنی وہ چیز عمل کے حساب سے نہیں ہے, وجود کے حساب سے نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں منظوری دے دیا کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے یہ فضیلت ہے, یہ ثواب ہے, سب بتا دیا, لیکن ایک اندیشے سے رک گئے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو مشروع ہو چکا ہے اور اس پر عمل, اس کو ڈیلے کیا گیا, روکا گیا ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا نبی کی آخری زندگی میں کہ دین مکمل ہو گیا, تو اب نئی چیز تو نہیں آ سکتی, یا فرض تو ہو نہیں سکتی. تو عمر فاروق نے اس کو جاری کروا دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بنا کے تھوڑی کوئی چیز جاری کیا, وہ آلریڈی بنی ہوئی چیز, نبی کی بتائی ہوئی چیز ہے. آپ نے اس عمل کو روک دیا تھا صرف یہ کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اور نبی کی وفات کے بعد اب کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی, یعنی کوئی چیز نئی نہیں آ سکتی ہے, بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کام کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. وہ تو بدعت کے خلاف وہ کام ہے عمر فاروق کا, کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز پر عمل جو رکا ہوا تھا اس کو کیوں جاری کروایا, اس لیے جاری کروایا کہ آج یہ کرنے سے کوئی نئی چیز نہیں آنے والی ہے. یعنی اب یہ عبادت فرض نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ دین بن چکا ہے, لاک ہو چکا ہے. تو اب یہ کام ہم کرتے کتنا بھی کریں, اب کوئی نیا قانون نہیں آئے گا کہ یہ فرض ہو گیا. تو عمر فاروق کا وہ فیصلہ تو ایک اعلان ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, دین میں نئی چیز آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو تراویح جماعت سے جاری کیا کہ اب نیا کام, نئی چیز نہیں آ سکتی دین میں, دین لاک ہو چکا ہے, نبی کی وفات ہو چکی ہے, اب دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, اس لیے چلو جماعت سے پڑھتے ہیں. یہ سب چند شبہات ہیں ان لوگوں کے جو پیش کر کے کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت ہم ایجاد کریں گے, جبکہ ان میں سے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے دین میں ایڈ کیا ہو نا, پہلے سے دین میں چیز تھی اس پر عمل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا خطبہ تھا کہ بدعت حسنہ کی حقیقت. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے, بنایا اللہ نے ہے, رسول نے ہم کو پہنچایا ہے. اب ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے, ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کہا گیا, اور وہی اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کریں گے, کتنا بھی کریں گے, وہ ریجیکٹڈ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے. ہم نے